پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں تیزی کا رجحان برقرار 100 انڈیکس میں 193 پوائنٹس کا اضافہ تاریخ میں پہلی بار اسٹاک مارکیٹ 1,30,000 کی نفسیاتی حد بھی پار کر گئی۔ انٹر بینک میں ڈالر کی قدر میں 4 پیسے کا اضافہ، ڈالر 283 روپے 80 پیسے کا ہو گیا۔ صنعتوں کی پیداوار ڈیجیٹائز کر کے انہیں ٹیکس نیٹ میں لائے جائے، معاشی اہداف کے حصول میں کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت FBR کی ڈیجیٹائزیشن اور دیگر اصلاحات سے متعلق اجلاس۔ محصولات وصولی اور دیگر معاشی اہداف کے لیے تمام ادارے مکمل جانفشانی سے کام کریں۔ محصولات وصولی اور معاشی اہداف کے تمام مراحل کی ذاتی طور پر نگرانی کر رہا ہوں۔ معاشی ترقی کے لیے تمام سرکاری اور FBR کے ساتھ مکمل تعاون کریں۔ بلاول بھٹو کی بھارت کو ایک بار پھر امن کی پیشکش، کشمیر اور پانی سمیت تمام تنازعات مذاکرات سے حل کرنے کی دعوت دے دی۔ تقریب سے خطاب میں چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ بھارت کو سمجھنا ہوگا پاکستان خود بھی دہشت گردی کا شکار ہے۔ پاکستان ہرگز دہشت گردوں کے سامنے نہیں جھکے گا۔ سرنڈر کرنا پاکستان کی ڈکشنری میں شامل ہی نہیں۔ پاکستان عالمی امن کے لیے دہشت گردی کے خلاف لڑ رہا ہے۔ ضرب عضب اور رد الفساد جیسی آپریشنز نے دہشت گردوں کی کمر توڑ دی۔ عالمی برادری دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان سے تعاون کرے۔ افغان حکومت پر واضح کر دیا کہ سرحد پار سے حملے قبول نہیں۔ افغان عبوری حکومت دوحہ معاہدے میں کیے گئے وعدوں کی پاسداری کرے۔ جسٹس منصور علی شاہ کا سیکرٹری جوڈیشل کمیشن کو ایک اور خط لکھ دیا۔ ذرائع کے مطابق جسٹس منصور شاہ نے خط گزشتہ روز کے اجلاس سے پہلے لکھا۔ جسٹس منصور نے ججز سینیورٹی بغیر مشاورت طے کرنے پر سوالات اٹھائے۔ صدر پاکستان سینیورٹی طے کرنے سے پہلے چیف جسٹس سے مشاورت کے پابند تھے۔ آرٹیکل 200 کے تحت مشاورت لازم تھی۔ صدر مملکت نے جلد بازی میں خود ہی سینیورٹی طے کر دی۔ کراچی سمیت ملک بھر کے بجلی صارفین کے لیے اچھی خبر، نیپرا نے بجلی کے بنیادی ٹیرف میں 1 روپیہ 14 پیسے فی یونٹ کمی کر دی۔ نیپرا نے بجلی کے بنیادی ٹیرف میں کمی کی حکومتی درخواست منظور کر لی۔ پاور ڈویژن نے ملک بھر میں یکساں ٹیرف کے لیے درخواست نیپرا میں دائر کی تھی۔ گھریلو صارفین کے لیے بجلی کا زیادہ سے زیادہ ٹیرف 48.84 سے کم ہو کر 47.69 روپے ہو جائے گا۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے بعد ٹرانسپورٹرز نے کرایوں میں 10% اضافہ کر دیا۔ لاہور سے کراچی کا کرایہ 7,050 روپے سے بڑھا کر 8,730 روپے کر دیا گیا۔ لاہور سے بہاولپور کا کرایہ 2,200 سے 3,200، لاہور سے راولپنڈی کا کرایہ 2,180 سے 3,280 روپے، لاہور سے ملتان کا کرایہ 2,000 سے 2,600 روپے کر دیا گیا۔ سیالکوٹ، چکوال، ساہیوال، بھلوال اور جھابریاں روڈ پر 50 سے 100 روپے اضافہ کیا گیا ہے۔ ریلوے حکام کا بھی کرایوں میں اضافے پر غور۔ نئے مالی سال میں 7,000 آئٹمز پر ٹیکس اور ڈیوٹی میں کمی، میک اپ کے امپورٹڈ سامان پر ڈیوٹی 55 سے کم کر کے 44% کر دی گئی۔ فیس واش، صابن اور دیگر متعلقہ خام مال پر ڈیوٹی 50 سے کم کر کے 40% کر دی گئی۔ امپورٹڈ کھجور، دودھ، پاؤڈر، ملک اور دہی پر ڈیوٹی کم کر کے 20% کر دی گئی۔ پان کی درآمد پر ڈیوٹی 400 روپے کلو کر دی گئی۔ غزہ میں امن کی راہ ہموار، اسرائیل غزہ میں 60 روزہ جنگ بندی کے لیے راضی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا صہیونی حکومت جنگ بندی کے لیے ضروری شرائط مان گئی۔ میرے نمائندوں کی اسرائیلی حکام سے غزہ کی صورتحال پر طویل اور نتیجہ خیز ملاقات ہوئی۔ 60 روز میں جنگ کے مکمل خاتمے کے لیے تمام پارٹیز کے ساتھ مل کر کام کریں گے۔ قطر اور مصر کے حکام حتمی تجاویز پیش کریں گے۔ امید ہے حماس معاہدے کو قبول کرے گی۔ اگر ایسا نہ ہوا تو صورتحال مزید خراب ہوگی۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو بھی 7 جولائی کو امریکہ کا دورہ کر کے صدر ٹرمپ سے ملاقات کریں گے۔ اسرائیلی فوج کے نہتے فلسطینیوں پر مظالم جاری، اسرائیلی طیاروں کی جنوبی اور شمالی علاقوں پر بمباری، ایک دن میں 100 فلسطینی شہید۔ اسرائیلی فوج نے غزہ میں کیفے پر بم برسا دیے۔ سالگرہ تقریب میں شریک 39 فلسطینی موت کی آغوش میں چلے گئے۔ معروف فلسطینی صحافی اور فلم ساز اسماعیل ابو حطب بھی شہید۔ خان یونس، جبالیہ اور دیر البلح پر بھی فضائی حملے۔
رفح میں خوراک کی تلاش میں نکلے فلسطینیوں پر حملہ، 16 فلسطینی شہید۔ یمنی حوثیوں نے ایک بار پھر اسرائیل پر میزائل داغ دیے۔ ہمارا دشمن پانی کو ہتھیار بنانے کی کوشش کر رہا ہے، وزیر اعظم شہباز شریف کی NDMA سینٹر کے دورے پر گفتگو۔ کہا عالمی عدالت کے فیصلے سے بھارت کو دھچکا لگا۔ ثالثی عدالت نے واضح کہا بھارت یک طرفہ طور پر معاہدے سے نہیں نکل سکتا، ہمیں مل کر دشمن کے ناپاک عزائم کو ناکام بنانا ہوگا۔ آبی ذخائر کی تعمیر ترجیحی بنیادوں پر مکمل کریں گے، اپنے وسائل سے دیامر بھاشا اور دیگر منصوبے مکمل کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ مزید کہا سوات میں کئی قیمتی جانیں ضائع ہوئیں، سیاست سے بالاتر ہو کر ہمیں صورتحال کا جائزہ لینا ہوگا۔ 2022 کے سیلاب نے بہت نقصان پہنچایا، ہزاروں ایکڑ پر کھڑی فصلیں اور مکانات تباہ ہوئے۔ خطرات سے آگاہی کے نظام کے حوالے سے بھی NDMA کا اہم کردار ہے۔ پیٹرول بم کے بعد عوام کو مہنگی بجلی کے جھٹکے، وزیر اعظم کا اعلان کردہ ریلیف پیکج بھی ختم۔ اپریل میں بجلی کی قیمتوں میں 7 روپے فی یونٹ کمی کا اعلان کیا گیا۔ اطلاع 3 اپریل سے 30 جون تک تھا۔ بجلی پر ریلیف پیکج ختم ہونے سے عوام پریشان، حکومت سے سوال کیا کہ مستقل ریلیف کب ملے گا۔ PTI کی مخصوص نشستوں کو بانٹنے کے لیے الیکشن کمیشن کا اجلاس آج دوبارہ ہوگا۔ ذرائع کے مطابق الیکشن کمیشن کو تاحال مصدقہ عدالتی فیصلہ نہیں ملا۔ JUI، نون لیگ اور دیگر جماعتوں کی نئی درخواستوں کے بعد دوبارہ سیٹوں کا کوٹہ طے ہوگا۔ الیکشن کمیشن کی درخواستوں کے مطابق متعلقہ ونگز کو تیاری کی ہدایت۔ PTI کا مولانا فضل الرحمان سے رابطہ، امیر JUI سے حکومت نہ گرانے کی درخواست۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ KP حکومت گرانے میں کوئی دلچسپی نہیں، موجودہ اسمبلی بشمول KP حقیقی مینڈیٹ کی حامل نہیں، وفاقی یا صوبائی حکومت میں آنے میں کوئی دلچسپی نہیں، صاف، شفاف، منصفانہ، غیر جانبدارانہ نئے انتخابات ہونے چاہیے۔ شاہ محمود قریشی سمیت 80 رہنماؤں کی حکومت سے مذاکرات کی حمایت۔ تحریک انصاف کے قیدی رہنماؤں کا موجودہ قیادت کو خط، حکومت سے مشروط مذاکرات کی تجویز دے دی۔ لکھا بانی PTI سے ملاقات پر مشروط مذاکرات کیے جائیں، لاہور کے 80 رہنماؤں کو بھی مذاکرات کا حصہ بنایا جائے۔ دوسری جانب علیمہ خان کہتی ہیں بانی PTI نے 10 محرم کے بعد احتجاجی تحریک کی ہدایت کی ہے، عاشورہ کے بعد پارٹی احتجاج کا لاہ عمل دے گی۔ بانی نے کہا لوگوں کو آواز ختم کر دی گئی، غلامی سے بہتر ہے میں ساری زندگی جیل میں رہوں۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کی سندھ میں 93,000 اساتذہ کی بھرتیاں مکمل ہونے پر مبارکباد۔ کہا چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کے VN کے مطابق تعلیم حکومت سندھ کی ترجیحات میں شامل ہے۔ نئے اساتذہ میں خواتین، خصوصی افراد اور اقلیتی برادری کے افراد کو میرٹ پر موقع دیا گیا۔ نئی بھرتیوں سے سرکاری سکولز میں اساتذہ کی کمی دور کرنے میں مدد ملے گی، تعلیم کا معیار بہتر اور شرح خواندگی میں اضافہ ہوگا۔ سندھ حکومت کا ترقیاتی بجٹ پیپلز پارٹی کی عوام دوست پالیسیوں، چیئرمین بلاول بھٹو اور صدر آصف علی زرداری کے VN کا تسلسل ہے۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کہتے ہیں حیدرآباد، سکر، لاڑکانہ، میرپور خاص اور شہید بینظیر آباد کے لیے اربوں روپے کا ترقیاتی بجٹ پیش کر کے ثابت کر دیا ہم صرف وعدے نہیں کرتے، عملی کام پر یقین رکھتے ہیں۔ صاف پانی کی فراہمی، نکاسی آب کے منصوبے، سڑکوں کی تعمیر اور کسانوں کے لیے زراعت کے نئے طریقے متعارف کروائے جا رہے ہیں۔ سیلاب متاثرین کے لیے 21 لاکھ گھروں کی تعمیر جاری ہے۔ لاہور کے علاقوں شاہدرہ اور کاہنہ میں مبینہ مقابلہ، باپ بیٹے سمیت 3 ملزم مارے گئے۔ کاہنہ میں موٹر سائیکل سواروں کو لوٹنے والے باپ بیٹے کی گرفتاری کے لیے چھاپا مارا گیا تو ملزمان نے فائرنگ کر دی۔ زخمی باپ بیٹے کو ہسپتال منتقل کیا جہاں دونوں دم توڑ گئے۔ شاہدرہ میں پولیس ملزم ظاہر کو ریکوری کے لیے لے جا رہی تھی، ساتھیوں نے حملہ کر دیا، ملزم اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے ہلاک۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں مانسون بارشوں کا نیا سپیل، اسلام آباد، راولپنڈی میں موسلادھار بارش کے بعد رین ایمرجنسی نافذ۔ ناروال، سیالکوٹ، جہلم، گوجرانوالہ، گجرات، علی پور اور ہری پور میں ابر رحمت، موسم خوشگوار ہو گیا۔ ہری پور کے ندی نالوں میں شدید طغیانی،
आज़ाद जम्मू कश्मीर में सिंध नोती समेत मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश, लैंड स्लाइडिंग के खदशात बढ़ गए। दूसरी जानिब गिलगित बल्तिस्तान में ग्लेशियर्स तेजी से पिघलने लगे। गिलगित, अशकुमन और निगर खास में ज़मीनी कटाव से फसलें तबाह। निगर खास में मकानात को खाली करा लिया गया। सानहाय सवात के बाद इंतजामिया का तजावुजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन। 65 से जायद होटल और रेस्टोरेंट्स, मिसमार, सियाहती मकाम हर नौ में तजावुजात के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन। एबटाबाद में आबी गुजरगाहों के अतराफ 200 फीट पर तजावुजात हटाने का काम जारी। दरियाए सवात में डूबने वाला एक बच्चा ताहाल न मिल सका। सानहाय सवात पर महकमा आपाशी की रिपोर्ट भी सामने आ गई। सैलाबी रैले की पेशगोई इत्तला मिलने के बावजूद सवात इंतजामिया टस से मस न हुई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का टैक्स बिल सेनेट से मंजूर। नायब सदर जेडी वेंस का वोट फैसला कुन निकला। सेनेट में वोटिंग 50-50 की बराबरी पर खत्म हुई। जेडी वेंस ने फैसला कुन वोट दिया। नया टैक्स बिल बड़ी कामयाबी करार। मुआशी पॉलिसियों पर अहम असरात मुतवक्के। बरतानिया का फ़लस्तीन एक्शन समेत 3 तंजीमों पर पाबंदी का फैसला। फ़लस्तीन की हामी तंजीम फ़लस्तीन एक्शन पर पाबंदी के लिए बरतानवी वज़ारत दाखिला ने पार्लियामेंट में मुसविदा पेश किया। बरतानवी हुकूमत के मुताबिक पाबंदी का इक़दाम कौमी सलामती और माहिरीन की सिफारिश पर किया गया। फ़लस्तीन एक्शन ग्रुप के कारकुन बरतानवी बेस में घुस गए थे।